منتخب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ. اللہ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آپ غور کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا ہے المؤمنین، اور اس کے اولین مصداق کون ہیں؟ صحابہ کرام. قرآن مجید کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے. اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بشارت دے رہا ہے تو اس کے مخاطب بھی کون ہیں؟ مومنین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، حضرات صحابہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اہل دنیا کو ان کے ایمان کو نمونہ بنا کر کے، سمپل اور اداہرن بنا کر کے اس کو اپنانے کی، اس کو ان کو آئیڈیا بنا کر کے اس پر چلنے کی ترغیب کر رہا ہے، بلکہ اس بات کی دھمکی دے رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا راستہ رسول کا راستہ ہے، اور اس بات کی دھمکی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور راستے کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. وہ میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ کی مخالفت، صحابہ کے بارے میں زمانے تشریح کو دراز کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تبرہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی اور نفاق رکھنا، یہ انسان کے لیے جہنم کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا. میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے یہ دنیا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر یہ انعام عظیم کیا کہ انہی کے درمیان انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا. کس لیے؟ اس پر آسمانی کتاب قرآن نازل کس لیے نازل کی؟ کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تاکہ اس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ان کے نفسوں کا کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں. آیت کریمہ کے اندر غور کریں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت صحابہ کے لیے معلم، جماعت صحابہ کے لیے تعلیم، جماعت صحابہ کے لیے مربی، جماعت صحابہ کے لیے مزکی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. میرے بھائیوں دوستوں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گہوارے رسالت میں، مدرسے نبوت میں، تربیت گاہ نبوت میں انہوں نے وہ چیز حاصل کی کہ پھر وہ دنیا کے لیے کندن بن گئی. ان کی زندگی ہمارے لیے کیا بن گئی؟ نمونہ بن گئی. دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی جامعہ اس مدرسے نبوت محمدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں ابوبکر صدیق نے تعلیم حاصل کی، جہاں عمر فاروق نے تعلیم حاصل کی. جی ہاں، وہ تہی دست تھے، بے سر و سامان تھے، لیکن جب مدرسے نبوت میں ان کی تربیت ہو گئی، قرآن مجید کے ذریعہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، تو کوئی اس میں فاروق بن کر کے چپکا، کوئی صدیق بن کر کے چپکا، کوئی حیدر بن کر کے چپکا، کوئی خالد بن کر کے چپکا، کوئی امین حاضر امہ بن کر کے چپکا، اور ان کا مقام کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا. میرے بھائیوں دوستوں، اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، جن کا مربی، جن کا معلم اللہ کا بھیجا ہوا محبوب پیغمبر تھا، اگر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی شخص زبان کو کھولتا ہے تو گویا وہ اس بات کو بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ ناکام ہوئی. جماعت صحابہ کی تربیت کرنے میں، ان کے نفس کا تزکیہ کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں فیل ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو
وما بدلوا تبدیلا، کچھ زندہ ہیں اور ضرورت پڑی تو وہ بھی اپنی جان